الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض الحمد لله الذي نور السماوات والأرض الحمد لله الذي سميع الدعاء الحمد لله الذي خبير بما تعملون الحمد لله الذي على كل شيء قدير الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا خاتم المعصومين مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع حصاله صلوا عليه وآله حصف القمر بجماله نطق الحجر بجلاله عجز البشر بکماله صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین خوشیوں کے گیت گاؤ سرکار آ گئے ہیں خوشیوں کے گیت گاؤ سرکار آ گئے ہیں
میلاد سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں۔ خوشیوں کے گیت گاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ میلاد یار سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں۔ سرور دو جہاں کی آمد پر عاشقو تم، سرور دو جہاں کی آمد پر عاشقو تم، دل فرش را بچھاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے مظلوموں بے نواؤ، اب وقت آ گیا ہے مظلوموں بے نواؤ، خوش ہو کے غم سناؤ، خوش ہو کے غم سناؤ سرکار آ گئے ہیں۔ چپ رہنے والوں اس دنیا کی فضا میں، چپ رہنے والوں اس دنیا کی فضا میں، اب دل میں غم نہ لاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ اب دل میں غم نہ لاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ اے مفلسو غریبو بے آسرا یتیمو، اے مفلسو یتیمو بے آسرا یتیمو، خوش ہو کر غم سناؤ سرکار آ گئے ہیں۔ موسم ہے رحمتوں کا سعیدی کی ہے گزارش، موسم ہے رحمتوں کا سعیدی کی ہے گزارش، گھر بار یار سب سجاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ خوشیوں کے گیت گاؤ سرکار آ گئے ہیں۔ میلاد یار سب مناؤ سرکار آ گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جلا جلالہ و جلا اسمہ و جلا شانہ دی حمد و ثنا تو بعد، حضور فخر دو عالم امام الانبیاء سرور دو جہاں مختار کل وارث کل محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دے اندر نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو بعد، استاذی و استاذ العلماء محب العلماء جان اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد تصور شہزاد صاحب زید شرفہ، آپ دی حاضری بندہ ناچیز آپ دی حکم دے مطابق حاضر ہے، ورنہ جو مفتی صاحب نے بیان فرما دیتے جرت نہیں ہے کہ مفتی صاحب دے بیان تو بعد بندہ ناچیز کوئی الفاظ پیش کر سکے، تو ایسے مہمان آپ دا حکم ہوئے تو میں بندہ ناچیز سبق سنان واسطے مفتی صاحب نو حاضر ہاں۔ ماحول دے مطابق میں سادے جہاں لفظ گل دا آغاز کراں گا، اس واسطے کہ اگر ماحول بناندے رہے تو پھر ٹائم کافی ہو جائے گا، اور جو
ساڈے دوست دور دراز تو تشریف لائن انہاں دی محبت ناراضگی دے اندر بدلے گی تو بڑی محبت تک مفتی صاحب نے تعارف کروا دیتا ہے علامہ قاری محمد اقبال کیلانی صاحب زید اشرف ہدا بڑی محبت دے نال انہاں نے سانو ساریاں نو بلایا اسی دور دراز تو آیا مفتی صاحب نو بھی دعوت پیش کی تھی آپ بھی وعدہ دے مطابق حاضر ہوئے ساڑی دلی دعا ہے ساریاں دی کہ علامہ کیلانی صاحب دا شب و روز دی کاوش اللہ تعالیٰ طفیل سونے نبی پاک علیہ السلام دی اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے جتے مفتی صاحب بیان چھوڑ کے اپنا ٹائم مکمل فرما کے تشریف لے گئے میں اسی ہی بیان نو اگے چلان دی کوشش کران گا چونکہ جو مفتی صاحب نے ماحول بنا کے دیتے اس ماحول نو ہی اگے لے کے چلان گے مگر اس ماحول دا ایک جامع جملہ ہے حضور آ گئے کافی دوست دور دراز تو آئے ساڑھے نال بھی آئے سیال کوٹ ڈسکا تو گاؤں دے لوگ بھی بیٹھے ماحول کچھ اس طرح دا بنائیے با عمل عالم جے محفل وچ بیٹھا ہوئے تے انہاں دی موجودگی دے اندر محفل اس عروج تے لے کے جائیے کہ پھر ایک کہنا پہ جائے کہہ گیا ہے کوئی آ کر میرے کان میں کہہ گیا ہے کوئی آ کر میرے کان میں ارے وہ سامنے دیکھ حضور آئے بیٹھے سویاں لے ہو کی چاندے ہو اس عروج تے محفل لے چلیے مفتی صاحب سمجھ گئے کہ یہ جملہ بڑا پرانا ہے حضور آ گئے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے وچو دوڑ پہ کعبے ول سارا جہان جھکدا ہے کہ میرے گھر ول جھکدا ہے کہندے دوڑ کے میں بھی گھر پہنچیا تو جملہ یہی آیا کہ حضور آ گئے حضور آ گئے بی بی آمنہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں قریب آئی کہ آسمان دے تارے ٹوٹ کے میرے گھر آئے حضرہ پاک تو لے کے عرش مولا تک نور علی نور ہوش وچ رہ گئی اللہم اغفر امتی میں ویکھیا حضرہ پاک میرا زمین تو لے کے آسمانہ تک نور ہی نور نور ہی نور نور ہی نور آسمان وال نظر اٹھائی تے نور ہی نور جے زمین وال ویکھیا تے جیڑا لال رب سونے نے دیتا ہے سر سجدے چ رکھ کے یہی اعلان کردہ ہے اللہم اغفر امتی لکھن والا کوئی چندہ کھان والا محدث نہیں حضوری محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمانے کہ بی بی آمنہ پاک فرمانے میں ہوش وچ رہی ہوں لال دل دی خواہش آئی ماما دی ساریاں تو پہلے یہی تمنا ہوندی ہے علامہ مفتی صاحب کہ میں ہوش وچت ویکھا رب نے کیڑی نعمت عطا کی تھی ماما دی یہی خواہش ہوندی ویکھیے تے صحیح رب نے تھی دیتی ہے کہ پتر دیتا ہے بی بی آمنہ پاک فرمونیاں جے میرے دل چے خواہش آئیے جے آسمان والل ویکھیا تے نور علی نور ہے آسمان وال نور ہی نور ہے جے میں زمین وال ویکھیا تے ویکھیا جڑا رب نے میں نو لال دیتے سارے سجدے چھ رکھ کے حضور آن دیا ہی
سر سجدے چ رکھ کے سر سجدے وچ رکھ کے سر سجدے وچ رکھ کے کوئی صدا لائی جاندے اللہم اغفر امتی اللہم اغفر امتی بی بی آمنہ پاک بھی فرمونیاں نعرہ کوئی لایا ہے حضور آ گئے سبحان اللہ سویاں لیو آخری بندے تک بولو حضور آ گئے ہاتھ اٹھا کے حضور آ گئے محفل و سروج تے پہنچ جائے ایک باعمل عالم دی موجودگی دے اندر آپ دی برکت دے نال اسی اکھا بن کے رب سانو اکھا دیو پاکی عطا فرمائے کہ ویکھن دی طاقت عطا فرمائے کہ اسی قاری اقبال صاحب دے غریب خانے تے بہ کے کبھی او ویکھا ہے حضور حضور آ گئے کوئی یہ نہ کہے کہ تم بلا نہیں سکتے یہ تیری بھول ہے ہم بلانے والوں میں سے ہیں زبدۃ الاثار شریف دے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان دیں پہلے یہ سارے عاشق سن لو یہ حضوری محدث کنوں کہندے حضوری محدث مفتی صاحب بیٹھے میں حق بن کے عرض کرانگا استاد نے تو اڈے واسطے انہوں نے سبق سنا رہے ہیں اس سادیاں لفظاں سن لو حضوری محدث انہوں کہندیں حضوری انہوں کہندیں جدو چاہوے جدو چاہوے جتھے چاہوے جدو چاہوے اے تے ساڑھے سیال کوٹھیے سبحان اللہ پہ آدیں تو تسی سویاں لیاں کی کرنا ساڑھے نال اگو تو اڈا راہ ایڈا خطرے آلہ ہے کہ جو ہون واپسی گئو سے تو ان ڈاکو مل پہنے تے تھکاوٹ ساڑھی تساں دور کرنی ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ مفتی صاحب کو معذرت نال چونکہ سبق سنا رہے ہیں تو پر کوئی ہلا جلا تے کرو نا نعرہ تکبیر آج تو 2 سال پہلے میں مفتی صاحب دی موجود کی جملہ کیا ہے سوئیاں لے ہو ساڑھے نہ لائن نہ کرو نا پانی بھی آپ ہی لائیے حل بھی آپ ہی بائیے فصل بھی آپ ہی بڑھیے مطلب تقریر بھی اسی کریے نعرے بھی اسی ماریے سبحان اللہ بھی اسی آکیے تو تسی کی کرن آئے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت زیادتی کوئی نہ کرو میں بھی تو اڈا پیر بھائی ہاں سانو بھی جو کچھ لبا ہے تو اڈے علاقے چی لبا ہے اللہ اکبر پیر کیلانی دا فیض بھکی شریف پہنچے تو بھکی شریف نے ساڑھے سینے منور کی تھے اس واسطے سی سارے پیر بھائیاں کیلانی بھائیاں فیض ایک کے تے پیار بھی ایک کے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر یہ انداز بنا لیجئے یہ انداز بنا لیجئے یہ انداز بنا لیجئے کام آئے گا نعرہ توحید پر ایک ہاتھ نعرہ رسالت پہ دونوں ہاتھ اٹھانے کی عادت بنا لیجئے کیوں اذهبوا الى غیری اذهبوا الى غیری مفتی صاحب سمجھ گئے اذهبوا الى غیری سارے میشر والے کٹھے ہو کے جان گئے اب ایک اتھلے زمین تانبے دی پسینہ گلیانو جاؤ سارے کٹھے ہو گئے جائیے رب دی بارگاہ چرز کریے اللہ سونیا جو حساب کرنے شروع تو کر میدان محشر وچ لے کے چلے جائیے توجہ حضور آ گئے
حضور آ گئے، ماحول ذرا بنائیے، حضور آ گئے، یہ عادت پکی کیجئے، دیکھیے حضور آ گئے۔ انہاں کیا پھر کیڑا بندہ آکھے رب نو کہ ربا سونے کر شروع، پنجابی زبان ہے نا، ربا سونے کر شروع لے ہم پھر دے پر چل دے سیاست تشریف بخاری مسلم چو نکل دے مفتی صاحب دی موجودگی۔ انہاں کیا او کھڑے جے آدم صفی اللہ، حضور آئیے رب دی بارگاہ، جواب آیا اذهبوا الى غیر، اذهبوا ادھر جائیے، نظر پڑی نو نجی اللہ اذهبوا الى غیری، وقت نہیں، وقت تھوڑا، اذهبوا الى غیری، نظر پڑی خلیل اللہ اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، نظر پڑی یوسف نبی اللہ اذهبوا الى غیری، نظر پڑی موسیٰ کلیم اللہ اذهبوا الى غیری، نظر پڑی عیسیٰ روح اللہ اذهبوا الى غیری۔ کدھر ٹھوکراں کھاندے ہوئے کتھو ٹرے ہو؟ اذهبوا الى غیری، میں عیسیٰ روح اللہ ماں، میں تو نے کہ ایسی تھان دسنا کتلے ہور جان دی لوڑ نہیں پہ، ایک ایسی تھان دسنا کتلے جان دی لوڑ کوئی نہیں۔ سارے نبی اذهبوا الى غیری، 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 یاد کر لے اذهبوا الى غیری، او سرکار نو مشکل کو شانہ منن والے اذهبوا الى غیری، اذهبوا الى غیری، چل دے حضرت عیسیٰ روح اللہ شناخت کرن کی ایک ذات دی ذات مصطفیٰ دی، اذهبوا الى غیری، حضور دے کول سارے جدو پہنچاں گے، حضور نال لے کے مقام محمود آواز آئے گی ارفع راسکا، ارفع راسکا یا محمد، راسکا یا محمد، سر اٹھائیے جو مصطفیٰ دی رضا ہے اور رب دی رضا ہے تے پورا محشر بول اٹھے گا، حضور آ گئے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ہون اذهبوا الى غیری کوئی نہیں، حضور آ گئے، حضور آ گئے، پورے میدان محشر دے اندر ہر عاشق مدینہ توحید دا ایک ہاتھ اٹھا کے، رسالت دا دوجا ہاتھ اٹھا کے یہی نعرہ لائے گا، اوے آجو مسکینوں، آجو گناہگاروں، مقام محمود دی آجو، آجو گناہگاروں، مقام محمود دی آجو، کہ حضور آ گئے، کہ حضور آ گئے، او دیکھو حضور آ گئے، ہم گناہگارہ واسطے حضور آ گئے نے، کہ اسی کوئی کمانگے فضل بریلوی دی زبان دے اندر کہ حشر تک ڈالیں گے اپنے پدیشی مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، چل کر عدو مگر ہم تو رضا، دم جب تک دم ہے ذکر سرکار کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، کیوں حضور آ گئے۔ علامہ مفتی صاحب جان دیں کہ یہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے اصل جواب نوتمین دیتا سی،
جدو اس نے کیا تسی کہندے ہو حضور بچا لین گے تی حضور دی تے اپنی پیشانی تے پسینہ آیا ہونے آپ گھبرائے ہونے نے تی حضور کس طرح بچاؤں گے ایدہ جواب کل کائنات بھی ساڑھے امام نہیں دیتا ہے فرمایا ظالمہ آدم تو لے کے قیامت تک کیا بات ہے جناب کیا بات سبحان اللہ آدم تو لے کے قیامت تک جدو کل خدائی دا وزن مصطفیٰ دے سرتے ہونا ہے پسینہ نہ آئے تے کی آئے آئے کیا بات کیا بہت خوب عسائی اباسا کا ربو کا مقام محمودہ ساری خدائی دا وزن گناہگار سارے حضور کول اکو ہی نعرہ حضور آ گئے ایک بری ہاتھ جا کے حضور آ گئے اوہ حضور آ گئے اونا نو چھڑو آدن بے بس سادے امام نے سبق دیتے حضور بچاؤں گے کہ عاشق نعرہ لاؤں گے ان پریشانی کوئی نہیں حضور آ گئے حضور آ گئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے سرکار چھپاتے جائیں گے جرم کھلتے جائیں گے سرکار چھپاتے جائیں گے باغ جنت میں محمد مصطفیٰ مسکراتے جائیں گے پھول گریں گے رحمتوں کے یہ عاشق اٹھاتے جائیں گے ایک باری گاج باز کے حضور آ گئے شیخ حضوری محدث کون حضوری جدو چاہے جت چاہے جدو چاہے جت چاہے درود پڑھے سونے مصطفیٰ تے رب سارے پردے چاہ کے اس بندے نو اپنے یار محمد کریم دا دیدار فرما دے اس نو کیا جاندے حضوری کی کیا جاندے حضوری ساڑھے چند بزرگ حضوری گزرین جنہ چا حضرت پیر قمر الدین سیالوی پیر سیال حضوری محدث گزرین حضوری پیر گزرین اور مفسرین چو حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضوری مفسر گزرین محدثین چو حضرت شیخ عبدالحق محدث دلوی رحمت اللہ علیہ حضوری محدث گزرین انہوں نے لکھیا کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے جمعہ شریف پڑھا رہے سن آپ دا ایک مرید آئی علی بن حیتی سامنے بیٹھ کے جمعہ شریف پڑھ رہے ہیں اونگ آ گئی اکھ لگ گئی غوث پاک اپنے ممبر شریف تو اتر کے علی بن حیتی تے کھڑیا ہو کے درود و سلام پڑھنا شروع ہو گئے غلامہ نے اعتراض کی تھا ایک گل اس واسطے سنا رہے ہیں کہ اسی ویسے نہیں کہہ دیتا کہ ساڑیاں محفلہ چو حضور ہوں دیں بلاؤن والے بلاؤن دیں عاشقہ نے اعتراض کی تھا کہ تسی علی بن حیتی دے اتے کیوں کھڑے ہو کے درود پڑھے ہیں فرمایا جدو علی بن حیتی دی آنکھ کھلے تھی او دے کولو ہی پوچھنا میں درود کیوں پڑھے ہیں جدو علی بن حیتی دی عاشقوں آنکھ کھلی نا تی عاشقہ نے پوچھا کی ہویا ہے تقریر دے اندر سو گئے ہو انہیں کیا سونا کیا ہے تقریر سوروج دی ہائی کہ تجلی الہیہ دی برکت نال اکھ لگ گئی تی حضور آ گئے میری خواب وچ حضور آ گئے خواب آ رہی ہے علی بن حیتی نو تے ممبر تے بیٹھیاں غوث پاک فرمانے میں نگاہ ولایت نال ویکھیا کہ میری مجلس وچ حضور آ گئے میری مجلس دے اندر حضور آ گئے تے میں درود علی بن حیتی تے نہیں سب پڑھ رہا میں تے سونے محمد پاک دی بارگاہ کھڑیا ہو کے درود و سلام پڑھے حضور آ گئے حضور آ گئے زور سے حضور آ گئے اب مفتی صاحب دی بارگاہ دے اندر بنقش سبق ابو بکر جی آقا کھڑے ہو جاؤ عمر جی آقا
کھڑے ہو جاؤ. توجہ وقت نہیں میرے کو, توجہ میں بلا تمہید گل اگے چلا رہا. عثمان جی آقا کھڑے ہو جاؤ, علی جی آقا کھڑے ہو جاؤ, مفتی صاحب سمجھ گئے, طلحہ جی آقا کھڑے ہو جاؤ, زبیر جی آقا کھڑے ہو جاؤ, سبحان اللہ. عبد الرحمن بن عوف جی آقا, سبحان اللہ. سعد جی آقا, سعید جی آقا, ابو عبیدہ بن جراح سبحان اللہ. سبحان جی آقا, سبحان اللہ. ماحول بنائیے جی آقا. ابو بکر جی آقا کھڑے ہو جاؤ, عمر کھڑے ہو جاؤ, عثمان کھڑے ہو جاؤ, علی کھڑے ہو جاؤ, طلحہ کھڑے ہو جاؤ, زبیر کھڑے ہو جاؤ, سعد کھڑے ہو جاؤ, سعید کھڑے ہو جاؤ, ابو عبیدہ کھڑے ہو جاؤ. آقا کیا فرمایا, ہوئی جبریل آیا ہے, میرا رب پہ فرماؤں ہے تسی جنتی ہو. تے جیڑی گل میں عرض کرنا چاہنا اس دلیل چو او کیے اوے وے بس صبح ہوئی نا جی, علامہ انہی لکھ دیں صبح ہوئی نا, تے ابو بکر جیڑا این کر کے ٹردا ہائی مکے تے مدینے دیاں گلیاں, او صدیق اکبر مدینے دیاں گلیاں, دشمنہ دے واسطے آکڑ کے ٹرنا ہے سونے مصطفیٰ دے صدیق دی سنت ہے. تو انہوں کی ہویا ہے صدیق اکبر حضور اجازت, تو انہوں کی ہویا تسی بڑی عاجزی نال. اگلا جملہ ہون سن کے کوئی چپ نہ روے, نہ کہ صدیق اکبر تو انہوں کی ہویا ہے تسی تے بڑی عاجزی نال ٹر دے سو, اے بازو سینہ تان کے ٹر دے ہو. انہاں کیا حشر لگا نہیں, سبحان اللہ. حشر لگا نہیں. انداز سویاں لے ہو تسی بناؤنا ہے تے میرے سارے سپاہی نے پھر تسی کہو گے جیڑے بہتے بولتے ہیں جلالی صاحب آپ نے نعرے مارا نالے لے آندے سن. اللہ اتھے ان بولنا ہے حشر لگا نہیں. ابو بکر دا جواب, حشر لگا نہیں, میزان سجیا نہیں, میزان سجیا نہیں, حشر لگا نہیں, میزان چاچا جی سجیا نہیں, حشر لگا نہیں, میزان سجیا نہیں, اور میزان سجیا نہیں, اور قربان جائیے حالا عمل کھلے نہیں, آمنہ دے لال تے جنہیں دنیا دے اندر جنت عطا فرما دیتی ہے. سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. حالا عمل تو لے نہیں, تے حشر لگا نہیں, میزان سجیا نہیں, قربان جائیے آمنہ دے لال تے جنہیں دنیا دے اندر ہی عشرہ مبشرانو جنت عطا کر دیتی ہے. تے دسے صحابی مدینے دیاں گلیاں دے اندر ایک کوئی نعرہ پہ مار دینے سینہ تان کے حضور آ گئے, حضور آ گئے, حضور آ گئے, ہاتھ چاہ کے بولو حضور آ گئے, حضور آ گئے. حضور آ گئے, تلا کیا ہوا, حضور آ گئے, حضور آ گئے. ایک بندہ ہاتھ بن کے کھڑا ہے سورہ نور وچ, مفتی صاحب سمجھ گئے, یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. الطاف جلالی میلاد کی محفل میں
لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اس آیت کا کیا تعلق؟ میں کیا تینوں پتا نہیں؟ یہ جڑے اپنے ابویں آگے ہاتھ بن کے کھلوتے نے تے ماما نو منڈیاں چ بیچن والے سن، یہ تے ماما نو منڈیاں چ بیچن والے ہاں، تیاں نو زندہ درگور دفن کرن والے سن، یہ ہن بوئے کھڑکا کے تے بوئے دے سامنے ہاتھ بن کے اجازتہ منگن کھلوتے نے، یہ کیڑے گئے جن نے یہ ادامہ بنایا، حضور آ گئے، حضور آ گئے، ارے مکے والو، مدینے والو، تم تو بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اپنی ماں کو منڈیوں میں بیچتے تھے، ہاتھ باندھ کے ماں کی عدم میں کھڑے ہو، کیا ہوا؟ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور نے ادب دسیے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، مفتی صاحب دی موجودگی بدرد دل، ساڑھے میلاد رہ گئے رسمی، ساڑھے میلاد ہو گئے رسمی، ساڑھے میلاد ہو گئے سیاسی، میلاد کے ہم منکر نہیں، میلاد مناؤ، ضرور مناؤ، میلاد مناؤ، مفتی صاحب نے بھی اشارہ فرمایا، بندہ ناچیز بھی اشارہ کر رہے ہیں، میلاد مناؤ، ضرور مناؤ، مگر جملہ یاد کرنا، میلاد مناؤ، میلاد مناؤ، ارے عاشقو میلاد مناؤ، مگر میلاد والے کو بھی مناؤ، میلاد والے کو بھی مناؤ، خدا پاک دی قسم میں اٹھا کے کہنا، تو لکھاں روپے میلاد تے لالے، بڑے بڑے شیوخ بلا لے، شیخ القرآن بلا لے، اتنا ثواب نہیں اس میلاد دا لبے گا جتنا ثواب تو رٹھے غریب بھرانو منا کے وچ بٹھائیں گا تو دا ملے گا۔ سارا جگ بھی تیرے میلاد وچ آ جائے، تیرا غریب بھرا وچ نہ ہوئے تے خدا پاک دی قسم میں اٹھا کے کہنا او میلاد سونے محمد پاک نو قبولی کوئی نہیں۔ مفتی صاحب تشریف فرمانے، تیاں سپاریاں دا ہر موضوع، تریاں سپاریاں دا ہر موضوع، بلکہ ہر آیت، ہر سپارہ، ہر رکوع، ہر آیت، ہر زبر، ہر زیر، ہر پیش، قرآن پاک دے 30 سپارے، میں سبق دے طور تے مفتی صاحب دی موجودگی دے اندر لاؤڈ سپیکر دے اندر بڑی ذمہ داری نال جملہ عرض کر رہے ہیں، تریاں سپاریاں دے ہر زبر زیر پیش دے اندر خدا پاک دی قسمیں کوئی چیز نہیں، صرف ایک چیز ہے، پوری سیاست تشریح دے اندر امام الانبیاء دے جتنے ارشادات نے اللہ دی خدائی دے اندر، حدیث پاک دے ہر جز دے اندر ایکو چیز ہے، حدیث دی کیفیت تک پہنچیاں، لائبریری دے اندر بیٹھ کے معلوم کرنا چاہا کہ اس حدیث دے اندر رسول اللہ دی کی تمنا ہے، قرآن دے ہر لفظ وچ پہنچیاں، معلوم کرنا چاہا کہ اللہ دی کی تمنا ہے، ایکو چیز لبی ہے رب رسول دیاں حکمہ چو، میں پنجابی زبان چ کہہ دیاں اللہ پاک دی قسم ہور کوئی شے نہیں لبی، قرآن پوری شرح احادیث قرآن دا ہر عنوان کھول کے وکھے ہے تے ایکو شے لبی ہے کہ رب رسول کی چوندن، اللہ رسول ہور کچھ نہیں چوندے، اللہ رسول صرف ہی چوندن کہ بندہ بندے نال پیار کرے۔ ساڑھے اسلام دے اندر ایک صافے جنہوں صفے قاتے کیا جاندے مفتی صاحب سمجھ دیں، صفے قاتے جیڑی نماز ہوئے نا جماعت ہو رہی ہوئے او ہو جاندی ہے پر او دیتے خدا دی رحمت نازل کوئی نہیں ہوندی،
قوی نہیں ہوندی سادیاں لفظاں یہ کیڑی صف ہے اچھا جی اسی عشاء دی نماز نہیں پڑھی جی تہاڈی اجازت ہوئے تے محفل تو بعد اتھی جماعت کروا لئیے تے ہو جائے گی کہ نہیں ہوئے گی بولو 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 ہو جائے گی نماز کے نہیں ہوئے گی تے ساڑھا گھر کی بن گیا مسجد بولو کیا بن گیا جی اٹھ کے کاری اقبال صاحب دے سیند وچ تھلے جماعت کروا لئیے ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی ہو جائے گی اجازت ہے ہو جائے گی کہ نہیں ہوئے گی جندال دے پڑوسیاں دے چھتے چلے جائیے ہوئے گی کہ نہیں اتنی کوئی غرض و غایت تے ہونی چاہیے کیوں ہوئے گی اے نال مسجد مگر اسی اس چھت پہ پڑے کیوں ہو رہی ہے فرمائی دی دلیل لکھو یہ جو علت لی الارض مسجدا و طہورا جو مصطفیٰ پیدا ہوئے میرے قدم دی برکت نال خدا نے روح زمین نو مسجد بنا دیتا ہے سبحان اللہ اور مفتی صاحب سمجھ دینے عبارت متن چو کیا جو علت لی آدم کی امت میں نہیں نہ عیسیٰ کی امت میں نہ موسیٰ کی امت میں نہ ہارون کی امت میں نہ اسماعیل کی امت میں جہاں چاہو پڑھو ہو جائے گی نہیں جو علت لی صرف میرے لیے بنا ہے یہ کیوں مفتی صاحب اس طرح جو علت لی یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت صرف مجھے دیا ہے کہ میرا امتی جہاں نماز پڑھے ہو جاتی ہے جب میں پیدا ہوا تو پیدا ہو تیری نانی آئے دادی آئے تیرے چلنے پہ خوشیاں منائے جب میں نے اپنے ماہد سے پنگھوڑے سے ماہد سے قدم زمین پہ رکھا تو میرے چلنے کی اللہ نے یہ خوشی منائی کہ جو علت لے اللہ تو مسجد مطہورہ میرے قدم کی برکت سے اللہ نے روح زمین کو مسجد بنا دیا ہے جو علت لی صرف میرے لیے خدا نے ایسا کیا ہے صرف میرے لیے ایسا کیا توجہ رکھنا صفے قاتے کیا آگے چل کے مسیحے نماز پڑھنے لگا ہے گھر وچ پڑھدا تے ایک دا ایک ثواب ہے اٹھ کے مسیحے آیا ہے جس مسجد جمعہ شریف نہ ہوندا ہوئے بندہ اوتھے آ کے با جماعت نماز پڑھے تو پھر ایک نماز دے بدلے 27 نماز دا ثواب ملدا ہے تے جتھے جمعہ شریف بھی ہوندا ہوئے اوتھے علماء نے لکھیا علامہ انہی نے لکھیا جتھے جمعہ ہوندا ہوئے اوتھے ایک نماز دے بدلے 200 نماز دا ثواب ملدا ہے جیڑی تحصیل دی بڑی ہوئے جو تھے آگے پڑھے پوری تحصیل دی بڑی ہوئے تو پھر ایک نماز دے بدلے 500 دا نماز ثواب ملتا ہے جے نماز پورے ضلع دی سب تو وڈی مسجد وچ بندہ جا کے پڑھے تو پھر ایک نماز دے بدلے خدا تعالیٰ 700 نماز دا ثواب عطا کر دے جے خدا تعالیٰ تینوں تے میں نے اٹھائے جے لے مدینے پہنچے جے مصطفیٰ دی بارگاہ چ لے جاوے تے اوتھے ایک دا بدلہ 50,000 دا ثواب ہے تے فرمایا جے رب کرم نوازی کر دے وے تے بندہ مصطفیٰ دا غلام مکے ٹر جاوے پھر ایک دا بدلہ 1,00,000 دا ثواب ہے مفتی صاحب تشریف فرمانے یہ میں نے کسی مولوی نے نہیں دسیا میں نے ایک دن اللہ دے ایک ولی نے پڑھ لیا یہ میں گل پیش کی تھی تو انہیں میں پڑھ لیا انہیں آگے جلالی صاحب کلیاں بھی پڑھے مکے ویچ میں کہا ہاں کلیاں بھی پڑھے تو ایک نماز دے بدلے 1,00,000 نماز دا ثواب ملے گا مولوی تے کسی نے دسیا کوئی نہ تو رب دا ایک مٹیا ہویا رب دا نیک بندہ آئی انہیں آکھیا جے با جماعت پڑھے تے انہیں آکھیا با جماعت دا بہتا ثواب ہوندہ ہے مکے چ کلیاں پڑھے تے 1,00,000 دا ثواب ہے با جماعت پڑھے تے 27,00,000 دا ثواب ہے اللہ ہے کیوں ثواب بدھائی جانا ہے مسجد تے ساری تیرے محبوب دیا قدمہ نہ روح زمین مسجد بن گئی ہے
مکہ بھی اسی زمین تے، نبوی بھی اسی زمین تے، یہ ساری روئے زمین جی میں اے مسجد بنی ہے، این جی اتھو دیا زمینہ بھی مسجد بنیا نے، یہ کیوں بدھائی جانا ہے؟ فرمایا جدو مصطفیٰ دے غلام جتھے بہتے کٹھے ہوندے میرا کلیجہ ٹھنڈا ہوندہ ہے، جتھے میرے بندے بہتے کٹھے ہون میں ٹھنڈا ہونا ہوں، رحمت جوش میں جاؤں دیئے، میں تو اڈے مل بین تے بڑا خوش ہونا ثواب بدھا دینا، اے میلاد دی مقاصد نے نہیں تے سن لو، مفتی صاحب کو لو پوچھ لیں میرے تو بات نہیں جی نہیں، اے نال کمی کھلوتا ہے میں نال نہیں کھلونا، دور ہٹ کے کھلونا ہے، صفے کاتے ہون دیئے جدے نمازی اگے پیچھے کھڑے ہوئے ہون، ڈنگی صف ہوئے یا جدے نمازی صف ڈنگی نہ ہوئے پر صف دے اندر نمازی دور دور کھڑے ہوئے ہون، اللہ فرماؤندہ ہے تو کی سمجھے ہائی تیرے آن نال ثواب ملنا ہے، ثواب ادھا تے نہیں، ثواب مونڈے نال مونڈا لاندہ ہے، مونڈے کاندے کے ساتھ کاندہ لگاؤ، یا اللہ صف بھی سیدھی کر لئیے تے مونڈے نال مونڈا بھی لایا، اے نہیں بیکھیا کوئی کمی کھلوتا ہے، مونڈے نال مونڈا بھی لایا، ہن کیوں کمی رب پہ فرماندہ ہن میں خوش ہاں، ہن تین 500 دا بھی مل جائے گا 200 دا بھی مل جائے گا، پتا چلیا کہ رب بندے نال پیار کرن نال خوش ہے، بندے نال پیار ہے، بولو بندے نال پیار ہے، سارے بولو بندے نال پیار ہے، کرن نال خوش ہے، اس واسطے برادران اسلام یہ سارے غریب کیوں خوشیاں منا رہے ہیں؟ اسی وجہ تو منا رہے ہیں کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، اس واسطے برادران اسلام یہ مسئلہ یاد رکھو کہ میلاد دا بہت بڑا ایک سبق ہے کہ بندے نو بندے نال پیار کرنا چاہیے، بولو بندے نو بندے نال ہے، بولو یار بندے نو بندے نال ہے، اچھی آوانا بندے نو بندے نال ہے، اور یہ پیار جھوٹا نہیں، باقیاں نو چھڑو، انہاں تے انبیاء دے بارے بھی کہہ دیتا ہے، میں حدیث شفاعت سنا دیا مفتی صاحب سمجھ جان گے، رسول اللہ دے عاشقاں دا مقام ہی جدا ہے، اے اسی نعرے بازی سارے کٹھیاں ہو کے بہنا، اے صرف ایتھے نہیں بہندے، ایتھے پریکٹیکل کر دیاں، پریکٹیکل ایتھے کر دیاں، میدان محشر وچ ویکھنا اسی اوتھے کی کر دیاں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک دے راوی نے، مسلم شریف دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی اور دیگر کتاباں دے اندر بھی ایک کثیر تھا، باقی چھڑو وہ ساڑھے بزرگ نے، البانی نے بھی اس نو لکھ دیتا ہے، ناصر الدین البانی جڑا ہے حدیث تا بہت بڑا چور، ناصر الدین البانی نے بھی اس نے لکھیا بھائی حدیث صحیح ہے، حدیث شفاعت جڑی ہے کی حدیث سن لو، حضور فرماندے نے کچھ قافلے والے بندے، چند بندے 10 15 20 30 40 50 100 بندہ ہوئے گا، اللہ تعالیٰ انہوں نے حکم فرمائے گا تسی جنتی ہو، تو اڈا فیصلہ ہو گیا جنتی ٹر جاؤ، زور سے جاؤ جنت میں ٹر جاؤ، حدیث شفاعت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے جدو رب انہوں نے فیصلہ فرمائے گا جاؤ ٹر جاؤ جنت وچ، قافلے والے اٹھو جنت وچ ٹر جاؤ۔ علامہ مفتی صاحب میں مہمان آئی نہ سویاں لیاں دا بھی تو اڈا بھی مہمان آ این کر کے نہ وہ سارے این کر کے نظر مارن دے حدیث پاک وچ ہوندا ہے، او کہن گے اور ربا سونیا اے ساڈا فیصلہ ہو گیا اسی جنتیاں تو کہہ دیتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، ہن تیرا کلمہ بدل نہیں سکتا، پر ساڈے وچ کچھ قافلے وچ ساڈے یار کوئی نہیں، ساڈے بولو بولو یار، ساڈے یار کوئی نہیں، او کتھے نے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تھوڑے یارانیاں کرتوتاں چنگیے نہیں سن تو جہنم وچ نہیں، حضور فرماندے نے وہ سارے قافلے والے اتھے چوکڑی مار کے بہ جان گے، کہن گے اے کس طرح ہو سکتا ہے اسی جائیے جنت وچ ساڈے یار رہن جہنم وچ، اے سرکار دی نسبتاں نے، اللہ فرمائے گا اے چوکڑیاں مار کے تے دھرنا دے بیٹھے ہو، اے دھرنے دیاں سانو عادتاں ایتھے نہیں اتھے بھی ہون گیاں،
کیڑی گل ہے کیوں دھرنا دے بیٹھے ہو یا اللہ ساڈے یار کتھے نے اللہ تعالیٰ فرمائے گا پہلے یاری دے اسباب دسو یاری لگی کتھوں ہے تہاڈی کدے یار نے ہو تہاڈے وَيُسَلِّمُونَ مَعَنَا جدو اذان ہوندی آئی اسی مل کے نماز پڑھن جاندے ہیں وَيُسَلِّمُونَ مَعَنَا یا اللہ جدو اذان ہوندی آئی اسی نماز پڑھن جاندے صلی کرنے واسطے جاندے سا تیرا ذکر کرنے واسطے جاندے حدیث بڑی طویل ہے وَيَحُجُّونَ مَعَنَا جدو حج دا مہینہ ہوندہ آئی اسی سارے یار مل کے حج پڑھن جاندے ہیں وَيُجَاهِدُونَ مَعَانَا جدو تیری توحید تے کوئی حملہ کردہ ہے اسی سارے یار مل کے تیری توحید دا معاجنہ بے والا دشمنانوں نیست و نبود کرن جاندے ہاسے وَيُجَاهِدُونَ مَعَانَا جدو تیرے محبوب دی نموس تے رسالت تے ختم نبوت تے کوئی حملہ پوندہ ہے وَيُجَاهِدُونَ مَعَانَا اسی سارے مل کے جہاد واسطے جاندے ہاسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا بہ جاؤ تھلے بہ جاؤ تواڈی یاری تے میرے سبب پہ تواڈی یاری وچ کوئی مطلب تواڈی ذات دا نہیں نکلیا یاری تے تواڈی میرے سبب پہ بہ جاؤ ایتھے بہ جاؤ جاؤ میری طرف تو انہیں اختیار ہے حدیث طویل ہے جاؤ میری طرف تو انہیں اختیار ہے جاؤ جہنم وچ اپنے سارے یار کٹ کے لے آؤ نبی پاک علیہ السلام فرماندے میری سند اس وقت میری دلیل مفتی صاحب نے اور میں کمر توڑ رکھ دیتی ہے اگر کوئی ویڈیو خیر بد بھی دیکھے گا نا تو میں انہوں نے وڈے دا حوالہ دے دیتا ہے ناصر الدین البانی اس نے سلسلہ یا حدیث صحیحہ دے اندر ایک گل لکھی ہے حدیث شفاعت صحیح ہے منے ہے تے ساڑھے تے من بیٹھا ہے بلال تے دور دی گل صحابہ تے دور دی گل نے اولیاء تے دور دی بات ہے گناہگار اپنے یاران یاد رکھن گے اللہ فرمائے گا جاؤ جہنم وچ اپنے یار کٹ کے لے آؤ وہ جان گے سارے اگ نال ملے پہ ہون گے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے وہ اپنے یار دا نا تے یار دی ماں دا نا لین گے تو جہنم دی اگ وچوں ہاتھ باہر کڈن گے میں ریاض ادھر میں خالد سارے اپنے یاران دے بازوں تو پھڑ کے حضور فرمانے باہر کٹ کے لے کے آؤں گے وہ جل چکے ہوں گے چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا او فرشتیوں جاؤ آب حیات لے کے آؤ اونا دے اتے سٹیا جائے گا چہرے 14ویں دی چاند دی طرح چمکنا شروع ہو جان گے یا اللہ سی انہاں اپنے یارانوں نال لے کے جائیے پھر جنت وچ جائیے اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں ایک پھیرا اور مارو پنجابی زبانیں سوئیاں لے کدے یاد کرو گے ایک پھیرا اور مارو میرے کو ویلا کوئی نہیں رب فرمائے گا ایک پھیرا اور مارو جدے دل وچ رائی دے تاراں دے برابر جدے دل وچ رائی دے تاراں دے برابر بھی ایمان ہے ان کٹ کے لے آؤ یا اللہ سارے آگئے نے اسی انہیں جائیے مفتی صاحب اسی پھر انہیں جائیے اللہ فرمائے گا تو انہوں کو ڈکے نہ ہوئے کدھر ٹھہرو اوے فرشتیو جی مولا جاؤ جنت وچ اتھو درخت وڈو درخت وڈ کے اتھو پھٹیاں بنا کے تختیاں بنا کے انہاں وچ تاگے پروو جی کارڈ بنا کے مفتی صاحب سمجھ گئے اتھے لکھو اوتاقا اللہ لکھ کے یا اللہ لے آیا تختیاں ان کی حکم فرمایا انہاں ساریاں دی گلے پا دیو سویاں لیو آخری دم تک یاد رکھو گے اور آخری عاشق رسول تک جواب خدا سن کے سبحان اللہ دی داد آوی چاہیے رب فرمائے گا انہاں سارے آلے گل دے اندر تختیاں پاؤ اتے لکھے اوتاقا اللہ اس کافلے والیاں ڈکے کوئی نہ ایو نے جنہاں نو رب نہیں آسان اوتاقا
اللہ انہیں اللہ نے رہا کیا ہے اس ویلے اسی پھر سارے کما گے انہاں ملادیاں وچوں اگرچہ کوئی نہ ہویا اسی نال لے کے ایکو ہی نعرہ لاندے جاواں گے حضور آ گئے